ہر روز جموں اور کشمیر میں ہزاروں لوگ گھر سے نکلتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ سڑک انہیں ان کی منزل تک پہنچا دے گی۔ بہت لوگوں کے لیے یقین سچ ثابت ہوتا ہے، مگر کچھ کے لیے وہ منزل پوری نہیں ہو پاتی۔ روزانہ کے ٹریفک جام، جلدی سڑک پار کرتے لوگ اور گاڑیوں کے شور کے پیچھے ایک خاموش مگر خوفناک حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹس یونین ٹیریٹری کا ایک مسلسل اور جان لیوا پبلک سیفٹی کرائسس بن چکے ہیں۔ اس پوری تصویر کے بیچ ایک ڈیجیٹل سسٹم سینٹر سٹیج پر ہے، انٹیگریٹڈ روڈ ایکسیڈنٹ ڈیٹا بیس، جسے IRAD یا الیکٹرانک ڈیٹیل ایکسیڈنٹ رپورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سسٹم اس لیے بنایا گیا ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹس کی رپورٹنگ کو سٹینڈرڈ بنایا جا سکے، ڈپارٹمنٹس کے درمیان کوارڈینیشن ہو اور ایکسیڈنٹ وکٹمز کو وقت پر مدد، خاص کر کیش لیس میڈیکل ٹریٹمنٹ مل سکے۔ سیدھی زبان میں IRAD ہر ایکسیڈنٹ کی ایک ڈیجیٹل یادداشت ہے، کون زخمی ہوا، کہاں ہوا، کس قسم کی سڑک تھی، کون سی گاڑی تھی اور غلطی کہاں ہوئی۔ 2022 کے درمیانی سال سے لے کر اب تک اس سسٹم میں 20,135 روڈ ایکسیڈنٹس ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 3,075 ایکسیڈنٹس یعنی 15.3% فیٹل تھے، جبکہ 17,060 ایکسیڈنٹس یعنی 84.7% نان فیٹل تھے۔ اگرچہ زیادہ ایکسیڈنٹس جان لیوا نہیں تھے، لیکن فیٹل ایکسیڈنٹس کا حصہ بھی کافی زیادہ ہے، جو روڈ سیفٹی کی خراب صورتحال کو واضح کرتا ہے۔ ان ایکسیڈنٹس میں 17,060 انجریز ہوئی، جو یہ دکھاتا ہے کہ بہت کم کریشز ایسے ہوتے ہیں جو بنا نقصان کے گزر جائیں۔ ان زخمیوں میں سے 8,350 لوگوں کو سخت یا گریویس انجریز ہوئی، جبکہ 8,710 لوگوں کو مائنر انجریز ہوئی، یعنی سیریس ٹراما کا بوجھ بھی کم ہے۔ اگر اوور آل دیکھا جائے تو 32,819 لوگ ان ایکسیڈنٹس میں متاثر ہوئے۔ ان میں سے 3,688 لوگ اپنی جان سے گئے، جو تمام متاثرین کا 11.2% بنتا ہے۔ 8,844 لوگوں کو گریویس انجریز ہوئی، جبکہ 20,287 لوگ مائنر انجریز کا شکار ہوئے۔ یہ ڈیٹا صاف کہتا ہے کہ جموں اور کشمیر میں روڈ ایکسیڈنٹ صرف زیادہ نہیں ہو رہے بلکہ زیادہ خطرناک بھی ہیں۔ بہت سے کیسز میں یا تو موت ہوتی ہے یا زندگی بھر کا زخم۔ IRAD صرف گنتی نہیں کرتا بلکہ پیٹرنز بھی دیکھتا ہے۔ ڈیٹا کو ہر مہینے ڈسٹرکٹ ب ڈسٹرکٹ اور سال بسال 2023 سے 25 تک اینالائز کیا گیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایکسیڈنٹس کب ہوتے ہیں، کون سے ڈسٹرکٹ سب سے زیادہ متاثر ہیں اور جموں ڈویژن کا بوجھ زیادہ ہے یا کشمیر کا۔ سسٹم یہ بھی بتاتا ہے کہ ایکسیڈنٹس دن میں زیادہ ہوتے ہیں یا رات کو، ہائی ویز پر یا اندرونی سڑکوں پر، اور کیا پرانی گاڑیاں زیادہ خطرناک ہے یا نہیں۔ گاڑی کی قسم اور اس کی عمر تک کا ڈیٹا اویلیبل ہے تاکہ ون سائز فٹس آل پالیسی کے بجائے ٹارگیٹڈ ایکشن لیا جا سکے۔ مگر مسئلہ یہاں آ کر اٹکتا ہے کہ بہترین سسٹم بھی تب فیل ہو جاتا ہے جب انسان اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے۔ ایکسیڈنٹ رپورٹس کو 3 دن کے اندر اپلوڈ کرنا ضروری ہے، خاص کر اس لیے کہ وکٹمز کو کیش لیس ٹریٹمنٹ مل سکے، لیکن اصل میں رپورٹس اکثر دیر سے آتی ہیں یا پھر ادھوری ہوتی ہیں۔ اس دیر کا نقصان سیدھا وکٹمز کو ہوتا ہے، علاج میں رکاوٹ اور اتھارٹیز کے لیے بلیک اسپاٹس کو ٹھیک کرنے کا وقت ضائع۔ کئی جگہوں پر یہ بھی کلیئر نہیں ہوتا کہ کس سڑک کی ذمہ داری کس ڈپارٹمنٹ پر ہے۔ سسٹم کو پتا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا، مگر یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ ایکشن کون لے گا۔ اس کے علاوہ روڈ شیپ فلائز کی کمی اور پورٹل پر ریمیڈیل میجرز اپڈیٹ نہ ہونے کی دیر بھی سسٹم کو کمزور بنا دیتی ہے۔ اگر ڈیٹا دماغ ہے تو الیکٹرانک انفورسمنٹ آنکھیں ہیں۔ جموں اور سری نگر میں انٹیگریٹڈ ٹریفک مینجمنٹ سسٹمز اور سمارٹ ٹریفک لائٹس اب خاموشی سے ریڈ لائٹ جمپنگ، اسپیڈنگ اور دوسری وائلیشنز ریکارڈ کر رہے ہیں، بنا بحث اور بنا باعث کے۔ سری نگر میں ان سسٹمز کے لیے مئی 2025 سے 3.5 سال کا اینول مینٹیننس کانٹریکٹ آلریڈی شروع ہو چکا ہے، تاکہ ٹیکنالوجی انسٹال ہونے کے بعد بیکار نہ ہو جائے۔ اب فوکس جموں اور سری نگر کے آگے بڑھ رہا ہے۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ باقی جموں اور کشمیر کے لیے ایک ڈیٹیلڈ پروجیکٹ رپورٹ تیار کر رہا ہے، جس میں 25 جنکشنز اور 188 روڈ کوریڈورز پر الیکٹرانک انفورسمنٹ لگایا جائے گا۔ اس پر 85 کروڑ سے زیادہ کا خرچ آئے گا، جبکہ 21.46 کروڑ مینٹیننس کے لیے الگ سے رکھے گئے ہیں۔ میسیج صاف ہے، سیفٹی مہنگی ہو سکتی ہے مگر ایکسیڈنٹس اور بھی زیادہ مہنگے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی لکھن پور اور سون مرگ پر الیکٹرانک وے بریجز لگانے کی تجویز بھی کیپیکس 2026 سے 27 کا حصہ ہے، تاکہ اوور لوڈڈ ٹرکس کو انٹری پر ہی روکا جا سکے۔ انفورسمنٹ اب صرف نصیحت تک محدود نہیں، 2025 میں ہی لگ بھگ 16,000 گاڑیاں سیز کی گئیں، جو یہ دکھاتا ہے کہ رول بریکنگ اب مہنگا پڑ رہا ہے۔ فائنینشل طور پر موٹر وہیکلز ڈپارٹمنٹ کے پاس 1226.10 لاکھ فنڈز تھے، جن میں سے 923 لاکھ RTOs اور ARTOs کو ریلیز ہو چکے ہیں، جبکہ 303 لاکھ ابھی بھی اویلیبل ہیں۔ ڈسٹرکٹ وائز ڈیٹا ایک اور سچ دکھاتا ہے۔
जम्मू डिस्ट्रिक्ट लगातार सबसे ज्यादा मुतासिर है। 2023 में 1135 एक्सीडेंट्स, 253 डेथ्स और 1360 इंजरीज। फिर 2024 और 25 में भी यही ट्रेंड। IDMS कैमराज से 4.7 लाख से ज्यादा चालान जनरेट होने के बावजूद जम्मू रोड सेफ्टी का एपिसेंटर बना हुआ है। इसलिए इस डिस्ट्रिक्ट को रोड एक्सीडेंट विक्टिम फंड का सबसे बड़ा हिस्सा मिला। आखिर में नाजरीन, ये पूरी एक्सरसाइज कोई आम बात नहीं बल्कि सोच में तब्दीली का इशारा है। रोड सेफ्टी अब सिर्फ बैड ड्राइविंग का मसला नहीं समझा जा रहा, ये पब्लिक हेल्थ का इशू है, डेटा का चैलेंज है और गवर्नेंस का इम्तिहान है। क्योंकि सड़कें खुद फेल नहीं होती, सिस्टम्स फेल होते हैं। और जब तक रिपोर्टिंग वक्त पर, जिम्मेदारी क्लियर और एक्शंस तेज नहीं होते, हर डिले अगले सफर को जानलेवा बना सकते हैं। हर नंबर एक अधूरी रह गई जर्नी है। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।